بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوار عالم۔ شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ عنہ کے ہم اصول پڑھ رہے تھے۔ ان میں سے ایک بڑا بہترین اصول ہے تعظیم الحق فی بعض الاشیاء لا یعول علیہ، کہ حق کی تعظیم کرنا بعض اشیاء میں اس پر اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ ناظرین، یہ اصول جو ہے دور حاضر کے اعتبار سے بہت اہم ترین ہے۔ اگر آپ اس کو اپنی زندگی پر لاگو کر لیں گے انشاءاللہ العزیز آپ ان دلوں میں شمار ہوں گے جو متقی اور تقوی والے دل ہیں۔ قرآن کریم نے اس کی طرف مکمل واضح طور پر رہنمائی فرمائی ہے، اتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو اور بعض کا انکار کرتے ہو۔ یعنی کہ لوگ ہیں خواہش نفسانی اور جس کو اچھا سمجھتے ہیں اسے دین سمجھ لیتے ہیں۔ جو شخصیت، جو مرشد، جو پیر یا جو سیاسی پارٹی یا سیاسی پارٹی کا کارکن یا اس کا قائد آپ کو آپ کی طبیعت کو اچھا لگتا ہے، آپ اس کے لیے قرآن و احادیث کی آیات تک لے آتے ہیں اس کو اچھا ثابت کرنے کے لیے۔ جو برا لگتا ہے آپ اس کو ہر اعتبار سے ڈیگریڈ کرتے ہیں اور قرآن و حدیث سے اس کو کافر تک قرار دینے میں شرماتے نہیں ہیں۔ یہ عوام کا معیار اور عوام کا ذہن بن چکا ہے۔ تو قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ کیا بعض پر ایمان لاتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو۔ شیخ اکبر نے جو یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ بعض اشیاء میں حق کی تعظیم کرنا اس پر اعتبار نہیں کیا جائے گا، یہ اسی آیت کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اب یہاں پہ کیسے ہم آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ بعض اشیاء پر اعتبار کیا جائے، تعظیم کی جائے حق کی، تو بندہ کامل نہیں ہے۔ مثلاً حج تو کریں آپ لیکن صدقہ نہ کریں، حج کے ذریعے سے اللہ کا قرب چاہیں لیکن صدقہ و خیرات نہ کریں۔ اسی طرح اپنے والدین سے حسن سلوک نہ کریں لیکن اپنے بقیہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، تو اس پر بھی اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ قرآن کریم کی بعض آیات سن کر آپ رو پڑیں اور بعض سن کر نہ روئیں، یہ بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ طرز کے ساتھ قرآن کریم اچھی آواز والا بندہ پڑھے، آپ سنیں اور روئیں، خود پڑھیں تو نہ روئیں، یہ بھی اس میں آئے گا۔ کہ بعض چیزوں حق کی تعظیم کرنا بعض چیزوں میں یہ اس زمرے میں آ جائے گا۔ حالانکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن کریم غم کے ساتھ نازل ہوا ہے اور اس کو تم غم کے ساتھ پڑھو۔ ہم فقط طرز اور اچھی آواز سن کر روتے ہیں، خود پڑھتے ہوئے نہیں روتے ہیں، تو یہ اسی میں آئے گا۔ بالجملہ اس کو ہم ایک جملے میں تعبیر کریں تو یہ ہے کہ بعض معاملات میں دیندار بننا اور بعض معاملات کو چھوڑ دینا یہ دینداری نہیں ہے۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو چیز ہمارے نفس کو اچھی لگتی ہے ہم اسی کو اختیار کرتے ہیں، اسی کو دین سمجھتے ہیں۔ جو چیز ہمارے نفس کو اچھی نہیں لگتی ہے ہم اس کو رد کر دیتے ہیں۔ یہ دینداری نہیں ہے، نہ یہ دین ہے۔ دین اسلام ہے، اور اسلام تسلیم کر دینے کا نام ہے، تسلیم کر لینے کا نام ہے، اپنے نفس کو تسلیم کر دینے کا نام ہے۔ کہ جو کچھ قرآن و حدیث میں آیا، جو کچھ علماء کرام فرما رہے ہیں، وہ علماء جو حق ہیں اور قرآن و حدیث کو سمجھتے ہیں، جو انہوں نے فرما دیا ہم اس کو مانتے ہیں۔ اصل ایمان یہی ہے۔ ایک بڑھیا نے ایک شخص سے، ایک نام نہاد عالم سے پوچھا کوئی مسئلہ، تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو میں امام مالک کے مذہب کے مطابق جواب دوں یا قرآن کریم اور حدیث پاک کے مطابق جواب دوں؟ وہ بڑی امائی بہت سیانی تھی، کہنے لگی تم امام مالک کے مذہب کے مطابق جواب دو، کیونکہ امام مالک تم سے زیادہ قرآن اور حدیث سمجھتے تھے۔ ہمارے ہاں یہ مرض پایا جاتا ہے کہ جس کو اردو بھی صحیح سمجھ نہ آتی ہو، جو اردو بھی صحیح معنوں میں نہ سمجھ پاتا ہو، قرآن کریم کی فصاحتوں بلاغتوں اس کے ہزارہا پوشیدہ معانی کو کیا سمجھے گا؟ وہ ان اکابر کے ساتھ ٹکر لیتا ہے کہ جنہوں نے ساری زندگی قرآن کریم سمجھا ہے اور سمجھایا ہے اور ہزاروں لاکھوں کی انہوں نے ہدایت کی ہے اور ان کی ہدایت کا سبب بنے ہیں۔ ہمارے ہاں ایسے لوگ ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں معاشرہ ایسا بن چکا ہے، ماحول ایسا کریٹ ہو چکا ہے، بن چکا ہے کہ جو زبان کا میراثی ہوگا،
زبان کا بھانڈ ہوگا، لوگ اس کو سننا پسند کرتے ہیں، اس کی بات کو لیتے ہیں، اس کو عالم سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی معیار نہیں ہے۔ زبان دانی، زبان سے بولنا اور اچھے الفاظ کو کافی اور حدیث میں لے کے آنا اور موتیوں میں پرو کر بیان کرنا، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا اپنے حبیب کریم علیہ السلام پر، اور جو حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کو صحیح سمجھنا اور آگے بیان کرنا۔ ہر چیز کو صحیح سمجھ لیا جائے، یہ عالمانہ شان کا ایک حصہ ہے، اور پھر اس کو بر وقت اور بر محل بیان کرنا، یہ عالمانہ شان کا دوسرا حصہ ہے۔ ہر بات کو ہر جگہ بیان نہیں کیا جاتا۔ حدیث پاک میں واضح فرمایا گیا کہ لوگوں کو ایسی چیز بیان نہ کرو جس سے وہ ناواقف ہوں۔ کیا تم پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو لوگ جھٹلا دیں؟ ہے مومن، لیکن تم ان کے سامنے ایک انوکھی بات بیان کرو جس سے وہ جھٹلانا شروع کر دیں۔ تو یہ عالمانہ شان ہوتی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 2 علوم عطا فرمائے، ایک میں نے تمہیں بیان کر دیا ہے، اگر دوسرا بیان کروں تو مجھے یہاں سے گلا کاٹ دیا جائے۔ تو وہ جانتے تھے کہ کیا بات کہاں بیان کرنی ہے، یہ بڑا ہنر ہوتا ہے۔ تو آپ یہ سمجھیے، کسی بھی ایسے شخص کو جو زبان کا تیز ہے لیکن علماء اس کے خلاف ہیں، جیسے مرزا جہلمی ہو گیا، جیسے غامدی ہو گیا، آج کل وہ ایک مخنث شکل کا ساحل ادیم وغیرہ، ان کے نام لینا بھی اچھا مناسب نہیں ہے کہ اہل علم نام لینے سے بھی کتراتے ہیں۔ یہ ہو گئے ایسے جو نکل کے آ جاتے ہیں سکالر، پھر جناب والا وہ اسلامی معاملات میں اپنی منمانی شروع کر دیتے ہیں۔ وہ لوگ ان کو کبھی نہ سنیں، اور نہ یہ دین کے مقتدا، نہ دین کے رہنما ہیں، نہ دین کے علماء ہیں، نہ فقہاء ہیں، نہ محدثین ہیں، نہ اصولیین ہیں، نہ متکلمین ہیں، نہ صوفی ہیں۔ تو دین کی کسی کیٹیگری میں یہ نہیں آتے، کسی قسم میں نہیں آتے۔ تو پھر آپ بے وقوف ہیں، سننے والے بے وقوف ہیں، تماشائی بے وقوف ہیں، جنہوں نے رچ لگا دیا ہے۔ اور بندر کو تو تبھی ناچنے کا مزہ آتا ہے جب اس کو دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھنا چھوڑ دیں گے، آپ پکے مومن بنیں گے تو ان کی دکانداریاں بند ہو جائیں گی۔ تو بعض معاملات میں دین اختیار کرنا، جب طلاق کا، نکاح کا معاملہ ہوتا ہے تو آپ علماء کے پاس جاتے ہیں، جو مسجد کے امام ہوتے ہیں یا مفتی ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، اور جب اختلافی باتیں ہوتی ہیں تو چسکے لینے کے لیے آپ ان میراثیوں کو سنتے ہیں۔ تو یہ آپ کے اندر دوغلاپن ہے، اپنا دوغلاپن درست کیجئے۔ یہی معنی ہے کہ بعض معاملات میں دینداری کو اختیار کرنا، دینداری کو چھوڑ دینا، اس پر اعتبار نہیں کیا جائے گا، وہ بندہ درست نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔